السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 283 اور 284۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے آیت 282 کو اسٹڈی کیا تھا، آج ہم کریں گے 283 اور 284۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان سفر میں ہو اور قرض یا لین دین کا معاملہ پیش آئے لیکن معاہدہ لکھنے والا موجود نہ ہو تو بطور ضمانت کوئی چیز رہن گروی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو امانت پوری دیانتداری سے واپس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کا مقصد مالی معاملات میں انصاف، امانت داری اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 284 کا شان نزول، جب بھی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے پوشیدہ خیالات کا بھی حساب لے گا تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ظاہری اعمال پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن دل میں آنے والے خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ہی تلقین فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیات 285 اور 286 نازل فرمائی جن میں واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اور غیر اختیاری وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرتا جب تک ان پر عمل یا پختہ ارادہ نہ کیا جائے۔ ان کی مختصر تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران قرض یا لین دین کا معاملہ پیش آئے اور معاہدہ لکھنے والا موجود نہ ہو تو بطور ضمانت رہن گروی رکھنا جائز ہے۔ اگر فریقین ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ پوری دیانتداری سے امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس آیت میں گواہی چھپانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ آیت 284 آ جاتی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے یا چھپائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جس سے چاہے معاف فرمائے اور جسے چاہے سزا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے پوری طرح واقف ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ اپنی نیتوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ چلیے تو اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اور اگر تم ہو علی سفرین سفر پر، ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتبن لکھنے والا، فرحان بس گروہ ہے، مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی، بس پھر اگر امن آ جائے، بعضکم بعض تمہارا، بعض کے لیے، فلیؤدی الذی بس چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ شخص، تمنا جو کہ امین جانا گیا ہے، امانتہ امانت دار کو، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا تکتم الشہادہ اور نہ گواہی کو چھپائے، ومن یکتمھا اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو، فإنہ بس بے شک وہ آثم گناہ گار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما باسو اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر، مطلب جیسے کوئی چیز نا رہن قبضہ کر لے، یعنی کوئی چیز دے دے کہ یہ تم میری چیز رکھ لو، جب تک میں تمہیں یہ چیز نہیں دوں گا تو مجھے یہ واپس نہیں دینا، ایسے جیسے ہو جاتا ہے اگر کہ لکھنے والا نہ ملے تو۔ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور گواہی کو نہ چھپائے، اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو بس پھر اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ
فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ما فی انفسکم، جو تمہاری جانوں میں ہے، او تخفوا، یا تم چھپاتے ہو، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے بھی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ۔ فیغفر، بس وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ عذاب دے گا من یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سبق یہیں تک ہے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ کل ہم لاسٹ والا سبق انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔